السلام علیکم، میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں آج یہ پارٹ فرسٹ کے طالب علموں کے لیے معیار ادب کا ایک سبق سیر پہلے درویش کے ایک اقتباس کا خلاصہ اور اس کا تشریح پیش کر رہی ہوں۔ یہ سبق میر امن کی باغ و بہار سے لیا گیا ہے۔ اس میں 4 درویش اپنی کہانی سناتے ہیں۔ یہ قصہ 4 درویش امیر خسرو کی قصہ 4 درویش سے لیا گیا ہے، جو فارسی میں تھا اور اس کو میر امن نے اردو میں لکھا۔ غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے۔ ہر دم کے کہنے سننے سے مزاج بہک گیا، شراب اور جوئے کا چرچا شروع ہوا، پھر تو یہ نوبت پہنچی سوداگری بھول کر تماش بینی کا سودا ہوا۔ یہ اقتباس میر امن کی باغ و بہار سیر پہلے درویش سے لیا گیا ہے۔ اس میں جو درویش ہیں وہ اپنی زندگی کے بارے میں سنا رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے بہکے اور انسان جو ہے وہ شیطان کی چالوں میں کس طریقے سے آتا ہے اور شیطان اس کو کس طرح سے اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ کہ جب ہر وقت کوئی کہنے سننے والا نہ ہو اور چاپلوسی اور خوش آمدی ہو تو انسان کا مزاج بہک جاتا ہے اور انسان سب سے پہلے برائیوں میں پڑ جاتا ہے۔ شراب اور جوئے کا چرچا شروع ہوا اور پھر تو یہ نوبت پہنچی، یعنی پھر کام دھندا سوداگری سب بھول کر تماش بینی یعنی تماشا دیکھنا، بینی مانے دیکھنا کا سودا ہوا۔ سودا مطلب تماش بینی کا بہت شوق پیدا ہو گیا، اور نوکر اور رفیقوں نے جب یہ غفلت دیکھی تو جو جس کے ہاتھ پڑا الگ کیا، گویا لوٹ مچا دی۔ کہ جب نوکر اور دوست احباب یہ دیکھتے ہیں کہ مالک جو ہے وہ اتنا غفلت میں ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، تو سب لوٹ مچا دیتے ہیں۔ ایک پرانی مثال مشہور ہے، دل مال مفت دل بے رحم، یعنی انسان کا دل اتنا بے رحم ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے کے مفت کے مال پر ہاتھ صاف کرنے لگ جاتا ہے۔ کچھ خبر نہ تھی کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے، کہاں سے آتا ہے اور کدھر جاتا ہے۔ مال مفت دل بے رحم، اس فضول خرچی کے آگے اگر گنج قارون کا ہوتا تو بھی وفا نہ کرتا۔ قارون کا خزانہ کہتے ہیں کہ بہت زبردست خزانہ تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں گنج قارون کا ہوتا تو بھی وفا نہ کرتا، یعنی اتنی فضول خرچی ہو رہی تھی کہ قارون کا خزانہ بھی کم پڑ جاتا۔ کئی برس کے عرصے میں یکبارگی یہ حالت ہوئی کہ فقط ٹوپی اور لنگوٹی باقی رہی، یعنی کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، عیش و عشرت کی محفلیں سجتی رہیں اور یہ حالت ہو گئی کہ سب کچھ سرمایہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں نا کہ بیٹھے بیٹھے کھانے سے تو کنویں بھی خالی ہو جاتے ہیں، کنویں کوٹھی بھی خالی ہو جاتے ہیں، وہی حال وہاں پر ہوا کہ فقط ٹوپی اور لنگوٹی رہ گئی۔ دوست آشنا مانے جاننے والے، جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے اور چمچہ بھر خون اپنا ہر بات میں نثار کرتے تھے، کافور ہو گئے۔ کافور مانے لاپتہ ہوئے، یعنی ایسے دوست جو ہر وقت جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے اور ہر وقت ساتھ رہتے تھے، وہ ایک دم سے غائب ہو گئے۔ بلکہ راہ باٹ میں اگر کہیں ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چرا کر منہ پھیر لیتے، کہ اگر راہ میں کہیں ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چرا کر منہ پھیر لیتے۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ غریب جب سایہ انسان غریب ہو جاتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، تو دوست احباب تو کیا بات ہے۔ نوکر چاکر خدمتگار سب چھوڑ کر کنارے لگے، کوئی بات کا پوچھنے والا نہ رہا کہ یہ کیا تمہارا حال ہوا، سوائے غم اور افسوس کے کوئی رفیق نہ رہا۔ یعنی جتنے بھی لوگ تھے وہ سب غائب ہو گئے اور کوئی ان کا حال احوال پوچھنے والا نہیں رہا۔ جو رات دن ان کے دسترخوان پہ ٹکڑے توڑتے تھے، جو رات دن ان کے ساتھ عیش و عشرت کی محفلوں میں رہا کرتے تھے، اس سوداگر بچے کا یہ حال ہوا اس کی غفلت کی وجہ سے کہ سب اس کو لوٹ پاٹ کے چل دیے اور اس کا کوئی دوست رہا نہ رفیق رہا، صرف دوست رہا تو کون؟ غم اور افسوس۔ یہ اقتباس کی آپ تشریح اس طرح کریں گے کہ سب سے پہلے آپ لکھیں گے کہ یہ اقتباس ہماری کتاب معیار ادب کے سبق
سیر پہلے درویش سے لیا گیا ہے، جو کہ میر امن کی باغ و بہار سے کا ایک سبق ہے۔ اور اس کے بعد آپ تشریح یا خلاصہ شروع کریں گے کہ یہ سوداگر جو تھا درویش، وہ اپنی کہانی سنا رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے بہت پیسے والا تھا، اکلوتی اولاد تھی، بہن کی شادی ہو چکی تھی، اور 14 سال کی بہت کم عمری میں ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اس قدر مال و متاع چھوڑ کے گئے ہیں تو اس کی آنکھیں چار ہو گئیں اور وہ بالکل بہک گیا، اور جو خوش آمدی لوگ تھے، جو چاپلوس لوگ تھے، اس کے پاس ہر وقت رہنے لگے، اور انہوں نے دیکھا کہ جب یہ مالک غفلت میں ہے تو سب نے خوب لوٹ مچا دی اور اس کو بری علتوں کا شکار بنوا دیا۔ اور جب شراب اور جوئے کا چرچہ ہوا، ناچ گانے کی محفلیں سجنے لگیں، تو دھیرے دھیرے سارا پیسہ ختم ہو گیا، اور جس کے جو دل میں آیا دوست رفیق سب اس کو لوٹ کے چل دیے۔ اور نوکر چاکر سب نے دیکھا کہ مال مفت تلے بہہ رہے ہیں کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو اور نکل جاؤ۔ یعنی اب اس کا نہ تو کوئی رفیق تھا اور نہ دوست تھا، فقط اس کے پاس کیا رہ گیا تھا؟ یہ ٹوپی اور لنگوٹی، یعنی اس کے پاس فقط تن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ غم اور افسوس کرنے کے علاوہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ حافظ۔ اگلے اقتباس کا خلاصہ ہم اگلے لیکچر میں پیش کریں۔